بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام، جبکہ شرعی طور پر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدعت کی بڑی خوبصورت تعریف فرمائی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 1578، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول آ چکا، جگہ جگہ بدعت کو لے کر بحث ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ وہ بدعت کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جو حضور کے فعل سے عمل سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ اور ان کے مقابلے میں بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس سے دین کا قد بلند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بدعت کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بحث کو سیر حاصل انداز کے اندر بیان کریں گے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے بعد آپ کو بدعت کے حوالہ سے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس امت کے اندر بدعت کے حوالہ سے دو طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہتے ہیں جو بدعت مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت کے اندر اب کسی نئے کام کی کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بدعت اچھی ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آئیے ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر بدعت کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ پیش کرتے ہیں کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر قرآن مقدس کی چند آخری آیات میں سے ایک آیت کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ استدلال پکڑتے ہیں کہ دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا تو اب دین کے اندر کسی نئی چیز کی، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو دین مکمل نہ ہوتا تو ہم نئے کاموں کو جاری کرتے، نئی عادات کو جاری کرتے۔ جب دین مکمل ہو چکا تو ہمیں کسی نئے فعل کی، نئی عبادت کی، نئے رواج کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو کہتے ہیں کہ بدعت جائز نہیں ہے، حرام ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 1578، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ صریح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ دیکھیں، صراحتاً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدعت سے منع فرما دیا اور مطلق فرمایا، لہٰذا ہر طرح کی بدعت حرام ہوئی۔ تیسری دلیل پکڑتے ہیں، صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1718، میرے آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے امر میں، یہاں پہ امر سے مراد دین ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا، کوئی نئی بات جاری کی جو ہم میں سے نہیں، جس کو ہم نے جاری نہیں کیا، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے۔ اب اس کی اضافت آپ کام کی طرف کر دیں یا اس کو جاری کرنے والے کی طرف کر دیں، یعنی وہ کام بھی مردود ہے، اس کو جاری کرنے والا بھی مردود۔ بنیادی طور پر یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر امت کی ایک اچھی خاصی تعداد وہ کہتی ہے کہ اب شریعت کے اندر، دین کے اندر کسی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بدعت اچھی ہو، کام اچھا ہو، دین کے حسن میں اضافہ ہوتا ہو، دین کا سر بلند ہوتا ہو، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017، طویل حدیث ہے، میں اس کا آپ کو مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک قوم آئی اور ان کی حالت بڑی خستہ تھی، یعنی ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، بال بکھرے ہوئے۔ صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی اور ترغیب دلائی۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، ترغیب دلائی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کو میرے آقا نے حکم دیا وہ بھی کوئی سیٹھ لوگ نہیں تھے، وہ بھی کوئی جدی پشتی امیر نہیں تھے، بلکہ غریب نادار صحابہ ہی تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی درمیان سے اٹھا، اپنے گھر گیا اور تقریباً اپنے گھر کا سارا سامان جو کہ لایا جا سکتا تھا ایک بوری میں ڈالا اور بمشکل گھسیٹتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں سامان پیش کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس صحابی کی دیکھا دیکھی اور صحابہ بھی اٹھے
اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق حسب استطاعت اپنے گھر سے سامان لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کو اللہ کی راہ میں اس انداز سے صدقہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک خوشی سے ایسے چمک رہا تھا جیسے سونا چمکتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ہمیشہ خوبصورت بات، ہر بات خوبصورت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا، جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ، نیا کام جاری کیا، اچھا کام جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ صرف اس کے لیے نہیں، آگے فرمایا پھر اس کام کو جو کرے گا، اس کے بعد کرے گا، اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے، اور دونوں کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا گناہ اور وبال ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں، اس کے بعد جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کے لیے بھی اس کا گناہ ہے، اور دونوں کے گناہوں سے، وبال سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے استدلال پکڑتے ہیں، دیکھیں حضور نے اچھا طریقہ جاری کرنا اس کو اپریشیٹ فرمایا ہے۔ کسی نے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا، وہ اچھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر کام اچھا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، حضور نے اس کو سراہا ہے۔ دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر 2010، راوی ہیں حضرت عبد الرحمن۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنے اپنے طور پر ٹولیاں بنا کر اپنے اپنے امام کے پیچھے نفل پڑھ رہے، قرآن کو سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے۔ صحابی کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق دوبارہ مسجد نبوی شریف میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، نفل پڑھ رہے۔ حضرت عمر فاروق کو یہ عمل پسند آئے اور آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ دیکھیں اگر دین کے اندر مطلقاً بدعت حرام ہوتی تو حضرت عمر فاروق اس کام کو کبھی بھی جاری نہ فرماتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ عمل نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی بدعت اچھی ہے، نیا کام اچھا ہے، تو دین میں اس کی گنجائش ہے۔ تیسری دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 912، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو جمعہ کی اذان حضور کے زمانہ میں ایک مرتبہ دی جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں ایک مرتبہ دی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں ایک مرتبہ دی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو حضرت عثمان غنی نے مقام زوراء کے اوپر جمعہ کی ایک اذان میں اضافہ کر دیا، یعنی پہلے ایک اذان دی جاتی تھی، حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں پھر دوسری اذان کو رائج کر دیا گیا، جو کہ آج ہمارے علاقوں کے اندر بھی جمعہ کی 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ حضرت عثمان غنی کا طریقہ ہے، نہ حضور نے عمل کیا، نہ سیدنا ابوبکر صدیق نے، نہ عمر فاروق نے، لیکن چونکہ اچھا کام تھا، نیا طریقہ تھا، بدعت تھی لیکن اچھی بدعت تھی، لہٰذا اس کو صحابہ اکرام نے بھی اپریشیٹ کیا اور اس کو نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کام اچھا ہو، نیک ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ چوتھی دلیل جو پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4986، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے جنگ یمامہ کے بعد۔ جنگ یمامہ کے اندر کثیر تعداد میں حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے خدشہ ظاہر کیا کہ یا خلیفۃ المسلمین، قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں کہیں پر جمع کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ کرام شہید ہو جائیں، ان کو اللہ رب العزت اٹھا لے اور یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ خدشہ تو ٹھیک تھا، سوچ اور فکر تو درست تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کے اس سوال کرنے پر، اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ فرماتے اے عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی نے نہیں کیا، یعنی آپ نے اس کام سے منع فرما دیا۔ لیکن حضرت عمر ان کے ساتھ بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں میرے سینے کو کھول دیا اور اس بات پر میں راضی ہو گیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، اور قرآن کو جمع کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں قرآن
کسی نے کاغذ پر لکھا، کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے ہڈیوں پر لکھا جیسا کہ عربوں کا رواج تھا، کسی نے پتھروں کے اوپر لکھ دیا، ایک جگہ پر جمع نہیں کیا گیا تھا۔ ایک جگہ پر جمع کرنے کا یہ صحرا کس کے سر سجا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے سر آیا۔ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے تو اس کو شریعت کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ اگر یہ عمل نہ ہوتا، ممکن ہے کہ قرآن مقدس اس انداز میں جس طرح سے آج ہمارے پاس موجود ہے نہ پہنچ پاتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دین میں کوئی نیک کام ہو، اچھا کام ہو، دین کا چہرہ اس سے خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے جاتا ہو، قد بلند ہوتا ہو، تو اس نئے کام کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار وہ دلائل جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں، جیسے اب قرآن مقدس پر اعراب لگے ہوئے، یہ تو حضور کے زمانہ میں نہیں بلکہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں بھی نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے یہ اعراب لگائے۔ اگر اعراب نہ ہوتے تو آج ہم جو عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، قرآن مقدس کے زبر زیر پیش کے معاملات کو نہیں جانتے، تو ہم تو بڑی غلطیاں کرتے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی کام اچھا ہے، جس سے دین کا فائدہ ہے، جس سے دین کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی اصل بنیاد قرآن و حدیث سے ثابت نہ بھی ہو، لیکن اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس مقام پر آ کر بہت سارے سادہ لوگ مسلمان وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں۔ ایک جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً بدعت سے منع فرما دیا، دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دین میں اچھا نیا کام جو ہے، نیک کام جو ہے، اس کو اپریشیٹ فرما رہے۔ ایک جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نئے کام کو جاری کرنے سے منع فرمایا، دوسری جگہ پر حضور کے اپنے اصحاب دین کے اندر نئے طریقوں کو جاری فرما رہے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کریں؟ آئیے اسی مسئلہ کو آپ کے سامنے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بھی نیا کام جو دین میں جاری ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس اصول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی نیا کام جو دین میں جاری کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کام کی اصل بنیاد اور اساس قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں ملتی ہے، یا اس کام کی اصل اساس اور بنیاد قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر تو کوئی بھی نیا کام جس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام جس کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو طریق یا منہج کہتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ میں لوگ، اصحاب تسبیح کرتے تھے انگلیوں کے پوروں پر یا لکڑی کے دانوں پر۔ آج جدید دور ہے، ڈیجیٹل تسبیحاں آ گئیں، آپ بٹن دباتے ہیں، ایک تسبیح کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تسبیح کا انداز، طریق اور منہج بدلا ہے، لیکن چونکہ تسبیح کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے ہم اس ڈیجیٹل تسبیح کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے۔ دوسری مثال لیجئے، بخاری شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کیا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، رش بہت زیادہ تھا۔ آج کے زمانہ کے اندر اگر کوئی شخص ویل چیئر کے اوپر طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل بنیاد اور اساس قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے، حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ اس طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ جن کی اصل قرآن سے یا حدیث سے ملتی ہے، لیکن طریقہ بدل گیا، طور بدل گیا۔ اب وہ چیز جس کی اصل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی سماعت فرمائیں۔ شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مقدس کو کھول کر دیکھیں، احادیث کے پورے ذخیرے کو کھول کر دیکھیں، ایک بھی جگہ پر یہ نوحے کے یا ماتم کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کسی نے کبھی نہ نوحہ کیا نہ ماتم کیا۔ ایک حدیث ملتی ہے، اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آخری لمحات تھے، آپ کی روح مبارک کو پرواز کروایا جا رہا تھا، تو آپ کا، حضور علیہ السلام کا سر اقدس، آپ فرماتی ہیں، میرے سینے پر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارک پرواز کر گئی تو سرکار کا سر اقدس میرے سینے پر بھرا ہوا، مجھے پتہ چل گیا۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس کو بڑے احترام کے ساتھ تکیے پر رکھا، باہر خواتین میں گئی اور شدت غم میں اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تکلیف تھی، اذیت تھی، لیکن آپ حدیث کے اندر ہی فرماتی ہیں میرا یہ عمل میری کم علمی اور کم عمری کی وجہ سے تھا، یعنی آپ نے اس عمل کو منسوخ کر دیا کہ وہ کم عمری اور کم علمی کی وجہ سے تھا، وگرنہ اس کا جواز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پوری تاریخ کے اندر ماتم کرنا یا نوحہ کرنا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ اب آج اگر امت کا ایک حصہ ماتم کرتا ہے یا نوحہ کرتا ہے جس کی اصل اساس قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، تو ہم اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب منہج اور بدعت میں فرق سمجھنے کے بعد اب آپ آ جائیے عید میلاد النبی پر، 12 ربیع الاول کے جلوس پر۔ بہت سے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں عید میلاد النبی منانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کیوں مناتے ہیں؟ اور ہمارے بہت سے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک نئی لائن اختیار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک نئی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک عید میلاد النبی منانا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منہج اور طریق ہے جس کی اصل قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بات ہی بن گئی، اگر عید میلاد النبی قرآن سے ثابت ہو جائے، احادیث سے مل جائے، اس کا ثبوت صحابہ کے عمل سے ثابت ہو جائے، پھر تو سارے مسئلے ختم ہو گئے، پھر تو اس مسئلے کے اوپر امت کا اتفاق ہو گیا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس مسئلہ پر کم از کم اس مسئلہ کے اوپر امت کا اتفاق ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھی اس کے دلائل کیا ہیں، تو آئیے عید میلاد النبی کے ثبوت پر خوشی منانا قرآن سے ثابت ہے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب انہیں کہہ دیجئے جب ان پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے فلیفرحوا، ان بندوں کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، انہیں خوش ہونا چاہیے، فرحت کا اظہار کرنا چاہیے، اظہار مسرت کرنا چاہیے۔ خوشی کا جواز آ گیا۔ آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، اللہ نے ہم پر تو بے شمار احسانات کیے ہیں، بڑے فضل کیے، بڑے کرم کیے، اللہ کے ان کرموں میں سے سب سے بڑا کرم ہم پر جو ہوا وہ کیا ہے؟ قرآن فوری طور پر جواب دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر بڑا ہی احسان فرمایا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ دیکھیں ایک جگہ پر اللہ فرماتا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو تو خوشی مناؤ، دوسری جگہ پر اللہ فرماتا کہ میں نے تم میں اپنے نبی کو بھیجا، تم پر احسان کیا، سارے کرموں سے بڑا کرم، سارے فضلوں سے بڑا فضل وہ نبی کی بعثت ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر ہم کیا کریں، اس کا کیا حل ہے؟ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ بات تب سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت اللہ کا سب سے بڑا کرم، اور جب اللہ کا کرم ہو، اللہ فرماتا ہے میرے اس کرم پر خوشی بھی مناؤ اور اس کرم پر خوب چرچا کرو۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کی بات آتی ہے، عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، یہ بدعت تو نہ ہوگا؟ اس کا تو ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہو گیا، اس کا تو جواز قرآن مقدس سے نکل آیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث کیا گیا تو تم خوشی مناؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، خوشی منانے کا حکم ہے، وہ جلوس تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، یا جلسے یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، قرآن مقدس کی جو آیات ہیں وہ ایک ڈاکٹرائن ہے، جو قرآن مقدس کی آیات قرآن مقدس ہے وہ ایک اصول ہے جس نے آپ کو بیسک لائنز کو بتا دیا، اس سے آگے بے شمار مسائل ہم نے قیاس کر کے خود اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مقدس کے اندر شراب کو حرام کیا گیا ہے، یا آج کے زمانے میں بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے، اس کا تو ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو کیا یہ جائز ہو جائیں گی؟ نہیں، قرآن آپ کو ایک اصول دیتا ہے، اس اصول سے آپ نے مسائل نکالنے ہوتے ہیں۔ قرآن نے آپ کو اصول دے دیا کہ اپنے نبی کی بعثت پر خوشی کا اظہار کرو، قرآن نے آپ کو اصول دے دیا کہ اپنے نبی کی بعثت پر، اپنے نبی کے تم میں آنے پر اس بات کا خوب چرچا کرو۔ تو جب قرآن نے اصول دے دیا تو اب انداز بدلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ انداز نہ ہو، ان کے بعد یہ معاملات نہ ہوں، لیکن اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، طریقہ بدل گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے 100-200 سالوں کے اندر
یہ عید میلاد النبی کا جو آج طریقہ رائج ہے یہ بھی بدل جائے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. یہ طریق اور منہج ہے جس کا اصول اصل بنیاد قرآن سے ثابت ہو گئی. دوسری دلیل، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے عمل سے بھی عید میلاد النبی ثابت ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 1162، میرے آقا سے پوچھا گیا سوموار کے روزہ کے بارے میں، منڈے کے روزے کے بارے میں. حضور اس کو ہمیشگی کے ساتھ مواظبت کے ساتھ رکھا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی اتاری گئی تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے. اب اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. آج کے زمانہ کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، یہ عمل تو حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل قرآن سے اور حضور کے عمل سے ثابت ہو رہی، لہذا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. صدقے کو بنیاد بناتے ہوئے اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کرتے ہوئے مجلس کا انعقاد کر لیتا ہے، محفل قائم کرتا ہے اور وہاں پہ اللہ کے حبیب کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی. تیسری دلیل، صحابہ کے عمل سے بھی عید میلاد النبی ثابت ہے. وہ کیسے؟ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 16835، صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک گروپ کی صورت میں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ما اجلسکم یا صحابی، اے میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی نحن نذکر اللہ، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعہ سے ہم پر احسان کیا. یعنی ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم میں اپنے نبی کو بھیجا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ہم اسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. صحابہ کا یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد پر ذکر خیر کرنا ثابت کر رہا ہے کہ اگر آج کے زمانے کے اندر بھی کوئی شخص اسی انداز میں مجلس قائم کرتا ہے، عید میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کرتا ہے، تو وہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو صحابہ کے اپنے عمل سے ثابت ہو رہا کہ صحابہ بھی اس بات پر خوشی منایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد سے بیٹھے. حضور نے فرمایا تو سنو، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، ابھی جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے ان بندوں سے کہہ دیں، اپنے ان اصحاب سے کہہ دیں، ان ساتھیوں سے کہہ دیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمایا. اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں ان بندوں پر فخر کر رہا ہے. یعنی جب صحابہ نے حضور کا ذکر خیر کیا، حضور کی آمد کی باتیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے جو اصحاب کی زندگی بدل گئی، میرے آقا کا ذکر خیر ہے، اسلام کا ذکر خیر ہے، اللہ کا ذکر خیر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو قبول و منظور فرمایا. نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اللہ فخر کر رہا. تو اگر آج کے زمانہ کے اندر بھی کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کرنے کے لیے مجلس قائم کرے، محفل کی صورت میں لوگ بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی کا ذکر کریں، تو وہ بدعت تو نہ ہوا، وہ تو قرآن سنت اور صحابہ کے عمل کے عین مطابق ہوا. یہ وہ مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جلوس منانا، جلوس نکالنا، عید میلاد النبی منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو قرآن حدیث و صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اور آخر میں اس کیمرہ کی وساطت سے میں ایک میسج وہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، کنوے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر عید میلاد النبی منانا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا وقت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں پچھلے 100 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اگر آپ ان کتابوں کو
دنوں پر تقسیم کریں تو ایک دن کے اندر کم و بیش 2 کتابیں بنتی ہیں، اور ہم مسلمان بدعت کے مسئلہ میں الجھ کر اس مسئلہ کو کم کرنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھرپور انداز کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مغرب کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے آپ کے دیوانے متوالے اور عاشقین آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ان جلوس نکالنے سے، محافل کا انعقاد کرنے سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر کسی نے کوئی احتجاج کرنا ہو، کسی سیاسی تنظیم نے، تو وہ ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں۔ کسی مذہبی تنظیم نے اگر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہو تو وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر وہ عورت مارچ کا معاملہ تھا، وہ بھی اسلام آباد میں ہوا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ احتجاج کرنے سے حکومتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب نے چند سال پہلے تقریباً 100-125 دنوں کا دھرنا دیا تھا ڈی چوک میں، نون لیگ کی حکومت تھی، وہ بیٹھے رہے وہاں پر، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، فرق یہ پڑتا ہے، اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام، وہ میسج ایوان بالا تک پہنچ جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر وہ خبر آ جاتی ہے کہ دیکھو اس موقف کے حامی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ عورت مارچ کے سلسلہ میں بھی یہی ہوا، پوری دنیا کے اندر اس خبر کو اٹھایا گیا کہ دیکھو آزاد خیال لوگ ملک پاکستان میں بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ آزاد خیالی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس کیمرے کی وساطت سے کہ اگر یہ لوگ اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے اس انداز میں اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں تو آج اس امت محمدی کو بھی چاہیے کہ جہاں پر فرانس ہو یا یورپ، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کمی کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہیلے اور بہانے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے مصطفیٰ کی ذات کو متنازع بنا کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بھرپور انداز سے، پوری قوت کے ساتھ، افرادی قوت کے ساتھ باہر نکلیں اور مغرب کو یہ پیغام دیں۔ لاکھ اختلاف صحیح، ہمارے کئی مسائل کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا اپنا موقف، ان کا اپنا موقف، لیکن ایک ذات، ذات مصطفیٰ ہے جس ذات کے اوپر یہ امت واحد و متحد کھڑی ہے۔ یہ میرا آج کا پیغام اور میسیج ہے۔ وگرنہ آپ دیکھیں، اگر جلوس کے اندر یا عید میلاد النبی کے اندر کوئی غیر شرعی بات ہو، ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈھول بجائے جائیں یا جلوس کے ساتھ خواتین کا چلنا، بے پردگی کا معاملہ ہے، ہم اس عمل کو ناجائز اور حرام، لیکن اگر کوئی شخص شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی محبت کو، وارفتگی کا اظہار کرتا ہوا جلسہ گاہ تک جاتا ہے، حضور کا ذکر خیر سنتا ہے اور اس کا دل عشق مصطفیٰ سے بھر جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور کسی مسلمان کو، کسی مومن کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو غیر شرعی حرکات ہیں ہم ان کو غلط کہتے ہیں، لیکن جو مومن کے ایمان کو بڑھانے والے معاملات ہیں ہم ان معاملات کو بالکل جائز، مستحب اور احسن عمل سمجھتے ہیں۔ آپ اس 12 ربیع الاول کے موقع پر بھرپور انداز میں، مسلمانوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس خطے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، آپ بھرپور انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ میرا ذوق اور ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ جس انداز میں بھی اظہار محبت کریں گے، جلوس میں جائیں یا نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کر لیں، گھر میں رہتے ہوئے صدقات و زکوٰۃ کر دیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کریں۔ جب آپ یہ معاملہ کریں گے، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو یقیناً قبول و منظور فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی نظر ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔